سبق ارانا گھر میں مرغیوں کا۔ مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی۔ مطالب کے لحاظ سے یہ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں مصنف اور اس کے دوست کا مکالمہ، درمیان میں اپنے تجربات اور آخری حصہ اپنی بیوی سے مکالمے پر مشتمل ہے۔ مصنف نے اس مضمون میں مرغیاں پالنے سے متعلق اپنے اور دوست کے خیالات اور تجربات کا ذکر کیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ میرے دوست نے انہیں ہر ممکن انداز میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مرغیوں کو پالنے کے فوائد انہیں کھانے سے زیادہ ہیں۔ مصنف نے دوست کو بتایا کہ ان کے لیے تو مرغیوں کا جائز مقام صرف پیٹ اور پتیلی ہی ہے۔ دوست نے کہا کہ انہیں اس خیال پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور مرغی ہی نہیں، وہ تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور وہ یوں کہ تازہ خود کھائیے اور گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے مہنگے داموں فروخت کیجیے، اور جہاں تک ان کے پکائے جانے کا تعلق ہے تو پھوڑ سے پھوڑ عورت بھی اس کا آملیٹ عمدگی سے بناتی ہے، اور اسے بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ مصنف کو جب اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو کہنے لگے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرغیاں کھانے کی ٹھان لی جائے تو 1 ماہ میں ڈربے کے ڈربے خالی ہو جائیں، جس پر دوست نے فرمایا کہ یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی کہ جنس 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 کی صورت پھلتی پھولتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر 10 مرغیاں پالی جائیں تو وہ 3 سال میں 3,37,50,000 چوزوں میں بدل جائیں گی۔ مصنف نے کہا کہ اتنے چوزے کھائیں گے کیا؟ تو دوست فرمانے لگے کہ یہ مخلوق اپنا رزق خود تلاش کرتی ہے، اور دانے، کیڑے مکوڑے اور کنکر پتھر سب کھا جاتی ہے۔ مصنف نے زچ ہو کر دوست سے دریافت کیا کہ اگر یہ منافع بخش جنس ہے تو آخر وہ انہیں کیوں اپنی مرغیاں دینا چاہتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ان کا گھر کچھ چھوٹا ہے اور کچھ مہمان آنے والے ہیں، سو مرغیوں کے کھانے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے روز مرغیاں مصنف کے ہاں اور مہمان مرزا کے گھر تشریف لے آئے۔ مصنف کا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اسی لیے پالتا ہے کہ وہ مالک پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے، لیکن مرغیوں کے معاملے میں اس کا تجربہ بہت مختلف رہا۔ یہ مختلف گھوڑے، ہاتھی، کتے اور سانپ کی طرح کبھی اپنے مالک کی پہچان نہیں کر پاتی، برسوں انہیں ہتھیلیوں پر جھکائیے، لیکن یہ کسی طرح بھی پالتو جانور کی طرح مالک کو نہیں پہچانتی۔ مرغ کی اذان کے بارے میں لوگ ایک عام خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مرغ صرف صبح کو ہی اذان دیتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کے اذان دینے کے وقت سوتا ہے، یا پھر یہ گنہگار بندوں کو سوتے دیکھ کر اذان دینے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ مرغ اذان نہ دے تو پوں نہیں پھوٹتی۔ ایک اور اہم بات مصنف کے نزدیک مرغ سے متعلق یہ ہے کہ اس کی جسامت کی نسبت اس کی آواز تقریباً 100 گنا ہے، اور اگر اس نسبت سے گھوڑے کی بھی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مرزا عبدالودود بیگ نے جب مصنف سے یہ پوچھا کہ یہ اذان کیوں دیتا ہے تو مصنف نے یہی جواب دیا کہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ آخر میں جا کر مصنف کی بیوی بھی مرغیوں کی حامی بن گئی۔ اس نے مصنف کی بجائے مرغیوں کو گھر میں رکھنے کی حمایت کر دی۔ یوں یہ مرغیاں میاں بیوی کے تعلقات میں رفاق کا باعث ثابت ہوئیں۔ بالآخر 18 ماہ بعد مصنف نے مرغیاں بیچ دیں اور سکھ کی سانس لی۔